یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے اپنے باپ پر کوئی قرضہ نہیں چڑھایا تھا، جن کی وجہ سے ان کے باپ پر کوئی مصیبت نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی ان کے باپ نے ان سے جان ان کی لے لی۔ اس کاشف نامی شخص نے جب کاغان کالونی سانحے کو رقم کیا تو ساری انسانیت لرز کر رہ گئی۔ کاشف نے اپنے بچوں کی جان لی، خود کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی اور اپنی بیوی کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ دونوں زندہ بچ گئے اور تینوں بچے اس دنیا سے پرواز کر گئے، رخصت ہو گئے۔ اب یہاں پر کاشف کے اوپر 302 کا مقدمہ بنایا گیا ہے اور اقدام قتل کا مقدمہ بنایا گیا ہے۔ اس مقدمے میں کاشف کے ہوش آنے پر اس کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ اب کاشف کو باقاعدہ طور پر ہوش آ چکا ہے اور ہسپتال میں کاشف کے موجودگی کے بعد، اس کے ہوش آنے کے بعد پولیس نے وزٹ کیا اور پولیس نے اس کی باقاعدہ طور پر اس مقدمے میں گرفتاری ڈال دی، جو کہ پولیس کی اپنی ہی مدعیت میں درج تھا۔ پولیس کی جانب سے کاشف سے بیان لینے کی کوشش کی گئی، جس میں کاشف نے ٹال مٹول اور ڈرامے کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پولیس نے پھر اس کی گرفتاری ڈال دی۔ اب کاشف کو جب ہوش آیا تو اس نے سب سے پہلے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا۔ اس کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ یہ زندہ بچ گیا ہے تو اس کے بچے بھی زندہ بچ گئے ہوں گے، لیکن اس ظالم شخص کو یہ نہیں پتا کہ جو ننھی کلیاں ہوتی ہیں، ان کو ذرا سی بھی خراش آ جائے تو یہ بہت بڑا ان کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی چھوٹی سی بیماری بھی لگ جائے تو وہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بڑا شخص اگر کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس کی جان نہیں جاتی۔ اب اس ظالم نے تو بیماری یہاں پر کوئی نہیں لگائی، بلکہ ڈائریکٹ ہی ان کو زہر دے کر اس دنیا سے رخصت کیا، تو کیسے وہ زندہ بچ سکتے تھے جن کی جان تم نے اپنے ہاتھوں سے لی ہوگی؟ لیکن خیر، اب اس کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے، پولیس اس کو عدالت میں پیش کرے گی، عدالت میں پیش کرنے کے بعد اس کے ریمانڈ لیا جائے گا اور اس کے ریمانڈ کے بعد اس کیس کو مزید آگے لے کے جایا جائے گا۔ جس قاری کی بات یہ بار بار اپنی ویڈیوز میں کرتا رہا ہے، اس قاری کی گرفتاری کے لیے بھی پولیس جگہ جگہ پر چھاپے مار رہی ہے، اور جب تک قاری منظر عام پر نہیں آتا، یا خود سامنے نہیں آتا، یا سرنڈر نہیں کرتا، یا پولیس اس کو گرفتار نہیں کرتی، یہ چیز کلیئر نہیں ہو سکے گی کہ قاری کا جو کردار ہے وہ پازیٹیو رہا ہے یا نیگیٹو رہا ہے، کیونکہ ایک ویڈیو میں اس نے نیگیٹو کردار قاری کا بتایا اور ایک ویڈیو میں بہت ہی پازیٹیو کردار بتایا، یہاں تک کہ اس کو بھائی کہا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ وصیت بھی کر دی کہ میرا کفن دفن تم نے کرنا ہے۔ تو یہاں پر یہ بہت بڑا کنٹروورشل اور کنٹرڈکشن جو ہے وہ ایک معاملہ ہو چکا ہے۔ قاری جب تک سامنے نہیں آئے گا یہ چیز کلیئر نہیں ہوگی۔ دوسری جانب شزا بی بی کو اب جو ہے وہ آتا ہے، ہوش آتا ہے، وہ بچوں کے بارے میں پوچھتی ہیں اور اس کے بعد دوبارہ وہ نیند میں چلی جاتی ہیں۔ شزا بی بی کو مکمل طور پر ہوش نہیں آیا، لیکن اب شزا بی بی کی جو والدہ ہیں وہ کراچی سے آ گئی ہیں اور وہ اب ان کے پاس ہیں، ان کا دھیان رکھ رہی ہیں۔ ہسپتال انتظامیہ کا بھی جانب سے بھی بڑا پروفیشنل انداز سے ان دونوں کا جو ہے وہ علاج کیا گیا ہے اور دھیان رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے شزا بی بی کی، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو کسی بھی صورت ان کے بچوں کے بارے میں نہ بتایا جائے تاکہ وہ کسی بھی شاک میں نہ جائیں۔ اب ان دونوں میاں بیوی کی جو زندگی ہے وہ ایک ایسی زندگی اور ایسی افسردہ زندگی اور افسوسناک زندگی بنے گی جس میں جو کاشف ہے وہ تو روز مرے گا اور روز یہ سوچے گا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، لیکن شزا بی بی جن کا کوئی قصور نہیں تھا وہ اب انتہائی غم کے عالم میں یہ زندگی گزاریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو اس غم میں صبر جمیل عطا فرمائے اور اپنے بچوں کی یادوں کو زندہ رکھنے اور ان بچوں کے ساتھ ان کی زندگی، انہی یادوں کے ساتھ ایک اچھی طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم یہی امید بھی کرتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ اس سارے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے گی، کاشف کو اس کے کیے کی سزا ضرور دلوائی جائے گی تاکہ یہ چیز جو ہے وہ ایک عبرت کا نشان بن سکے۔ دوسری جانب ڈاکٹر وردہ کے حوالے سے ایک اپڈیٹ یہ سامنے آئی تھی کہ گزشتہ روز عادل کو پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا تھا۔ عادل نامی شخص وہی شخص ہے جس نے ڈاکٹر وردہ کی جو کھڈا تھا جس میں ڈاکٹر وردہ کی باڈی کو دفن کیا گیا تھا، وہ کھڈا کھودا تھا اور ڈاکٹر وردہ کو دفن کیا تھا۔ یہ شمریز کا ساتھی تھا۔ شمریز کی ہلاکت کے بعد یہ فرار تھا، اس کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد اس کی نشاندہی پر ڈاکٹر وردہ کے جو سامان ہے، ڈاکٹر وردہ کا موبائل، ان کا آئی ڈی کارڈ، ان کا ATM کارڈ اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ برآمد کر لی گئی ہیں شمریز کے گھر سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی نشاندہی پر ایک خانے سے شمریز کی جو اسلحہ تھا، جو بارودی مواد اس نے گھر میں رکھا تھا، چھپا رکھا تھا، وہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ اس میں جو بم، اس میں جو ایسی چیزیں تھی، بارودی مواد تھا جن کے پھٹنے کا خدشہ تھا، بم ڈسپوزل اسکواڈ کے ذریعے اس کو ڈسپوز کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اسلحہ ہے اس کو تحویل میں پولیس نے لے لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر وردہ کی جو چیزیں ہیں وہ بھی تحویل میں پولیس نے لی ہیں۔ اب امید یہی ہے کہ اس شخص کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر عدالت میں اس کا بیان دلوایا جائے گا۔ ہم تو یہی پولیس سے مطالبہ کریں گے کہ اس کو وعدہ معاف گواہ بنایا جائے اور اس کے پاس جتنی بھی اہم انفارمیشن ہے وہ سامنے لائی جائے، عدالت میں پیش کرائی جائے، اور اس انفارمیشن کی بیس پر رضا اور وحید کو جو اصل مجرم ہیں
ان کو کٹہرے میں لا کر سخت سے سخت سزا دی جائے، ان کی رہائی کو ہمیشہ کے لیے اس پر تالا لگا دیا جائے۔ اب یہاں پر وزیر اعلیٰ کے پیچھے سہیل آفریدی کے کورٹ میں بال ہے، کیونکہ تاحال جو جے آئی ٹی انہوں نے بنائی تھی، اس جے آئی ٹی نے کوئی رپورٹ ابھی تک سبمٹ نہیں کرائی۔ 10 دن سے زائد ہونے کو چلا ہے، 2 ویک سے زائد ہو چکا ہے جے آئی ٹی کو بنے ہوئے، لیکن اب تک جے آئی ٹی نے کوئی ایسی رپورٹ درج نہیں کرائی۔ اب ہم امید یہی کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پیچھے سیاست سے ہٹ کر اپنی عوام کے انصاف کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے، اپنی عوام کے انصاف کے لیے بھی ریلیاں نکالیں گے، اپنی عوام کو انصاف دلانے کے لیے خود سڑکوں پر آئیں گے، اپنی عوام کو انصاف دلانے کے لیے اپنی ہی پولیس پر سوال کریں گے، تاکہ اپنی پولیس پر پریشر ڈال کر اور اپنے معاملات کو آگے لے کر حکومتی لیول پر اس کیس کو آگے لے کر جایا جائے، اور اس کیس میں مکمل طور پر ڈاکٹر بردا اور ان کی فیملی کو انصاف دلایا جائے۔ اسی میسج کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ، اسی دعا کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔